السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے آپ کے سامنے جو کہانی پیش کی گئی تھی اسی کہانی کا یہ پارٹ نمبر 2 ہے اور ما بقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جنہوں نے پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا ہے پہلے اس کو ضرور دیکھ لے تاکہ یہ پارٹ سمجھ میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال فی نفسہ، پس اس نے اپنے جی میں کہا، اپنے دل میں کہا۔ فقال فی نفسہ، پس اس نے اپنے جی میں کہا، یعنی سیاح نے کہا، یہ جو سائے ہے اس نے کہا اپنے جی میں، ہذہ البہائم قد اولتنی ھذا الجزاء، ان چوپایوں نے یا ان جانوروں نے مجھے یہ بدلہ دیا۔ بہیمتن کی جمع ہے بہائم، چوپایا جانور۔ فکیف لو قد اتیت الی الصائغ، پس کیسے یعنی کیسا بدلہ ملے گا اگر میں آؤں گا سونار کے پاس، یعنی جانوروں نے مجھے اتنا بہترین بدلہ دیا تو اگر میں انسان کے پاس جاؤں گا یہ سائغ یعنی سونار کے پاس تو کیسا بدلہ دے گا۔ فکیف لو قد اتیت الی الصائغ، پس کیسے اگر میں اس سونار کے پاس آؤں۔ فإنه إن كان معسرا لا يملك شيئا فسيبيع هذا الحلي فيستوفي ثمنه فيعطيني بعده ويأخذ بعده وهو أعرف بثمنه، اس لیے کہ اگر وہ تنگ دست ہیں جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو وہ یہ زیورات بیچ دے گا، پھر وہ اس کا ثمن وصول کرے گا، پھر وہ ان میں سے بعد مجھ کو دے گا اور ان میں سے بعض کو وہ لے لے گا، اور وہ اس کی قیمت اس کے ثمن کو زیادہ جاننے والا ہے۔ فانطلق السائح، یہ سیاح چلا۔ فأتی الی الصائغ، پس وہ سونار کے پاس آیا۔ فلما رآہ رحب بہ وادخلہ فی بیتہ، پھر جب اس نے اس کو دیکھا یعنی سونار نے سیاح کو دیکھا تو اس کا آؤ بھگت کیا۔ رحب بھی کا میں نے اس کا استقبال کیا۔ وادخلہ فی بیتہ، اور اس نے اس کو اس کے گھر میں داخل کیا یعنی اپنے گھر میں لے گیا۔ فلما بصر بالحلی معہ عرفہ، پھر جب اس نے دیکھا زیور کو جو اس کے ساتھ تھا تو اس نے اس کو پہچان لیا، یعنی سیاح کے پاس جو زیور تھا بادشاہ کی بیٹی کو مارنے کے بعد جو اس کو دیا گیا تھا، یہ اس کو اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا یعنی سونار نے بالحلی زیور کو معہو اس کے ساتھ یعنی سیاح کے ساتھ، عرفہ تو اس نے اس کو پہچان لیا۔ وکان هو الذی ساقہ لابنۃ الملک، اور وہ وہی تھا جس نے اس کو ڈالا تھا بادشاہ کی بیٹی کے لیے، یعنی یہ زیور اسی نے بنایا تھا، بادشاہ کی بیٹی کے لیے اسی نے ڈالا تھا۔ فقال للسائح، تو اس نے سیاح کو کہا، اطمئن حتی آتیک بطعام، تو اطمینان رکھ یہاں تک کہ میں تیرے پاس کھانے کو لے آؤں۔ فلست ارضی لک ما فی البیت، میں تیرے لیے پسند نہیں کرتا ہوں وہ جو گھر میں ہیں، یعنی گھر میں جو ہیں وہ میں تیرے لیے پسند نہیں کرتا۔ ثم خرج وهو یقول، پھر وہ نکلا اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا، قد اصبت فرصتی، تحقیق کہ میں نے میرا موقع پا لیا۔ اصاب یصیب کو کئی اصاب یصیب اصابتاً کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اس کا ہوتا ہے پا لینا۔ قد اصبت فرصتی، یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے وجدت کے معنی میں۔ قد اصبت فرصتی، تحقیق کہ میں نے میرا موقع پا لیا یعنی مجھے موقع مل گیا۔ اريد ان انطلق الى الملك وادله على ذلك، میں چاہتا ہوں یہ کہ میں بادشاہ کے پاس چلوں اور میں ان کو
میں ان کی رہبری کروں اس پر. دل یدل دلالتاً باب نصرن شروع سے رہبری کرنا، بتلانا، دلالت کرنا، اور میں اس کی رہبری کروں اس پر، یعنی بادشاہ کو جا کر یہ بات بتلا دوں اس کی بیٹی کے زیور کے بارے میں. فتحسن منزلتی اندی، بس میرا مرتبہ اس کے نزدیک اچھا ہو جائے گا، یعنی میرا ویلیو بڑھ جائے گا. بادشاہ کو جا کر یہ بات بتلا دوں گا کہ تمہاری بیٹی کا زیور اس کے پاس ہے تو میرا مرتبہ بڑھ جائے گا. فانطلق الی باب الملک، تو وہ چلا بادشاہ کے دروازے کی طرف. فارسل الیہ، پس اس نے اس کو کہلا بھیجا، اس نے اس کی طرف بھیجا، یعنی بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ ان الذی قتل ابنتک واخذ حلیہا اندی، کہ وہ شخص جس نے تیری بیٹی کو مار ڈالا اور اس نے اس کا زیور لے لیا وہ میرے پاس ہیں. یعنی بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا اس نے کہ وہ شخص جس نے تیری بیٹی کو مار ڈالا اور اس نے اس کا زیور لے لیا وہ میرے پاس ہے. فارسل الملک، بس بادشاہ نے بھیجا، یعنی اس نے جب خبر دی کہ اس سائے کے پاس ہے، سیاح کے پاس ہے زیور، تو بادشاہ نے بھیجا. وَأُتِيَ بِالسَّائِحِ، یعنی بادشاہ نے سیاح کو بلانے کے لیے بھیجا. وَأُتِيَ بِالسَّائِحِ، اور سائے یعنی سیاح کو لایا گیا. فَلَمَّا رَأَى الْحُلِيَّ مَعَهُ لَمْ يُمْهِلْهُ، پھر اس نے اس کے ساتھ زیور کو دیکھا، یعنی بادشاہ نے اس کے ساتھ زیور کو دیکھا تو اس کو مہلت نہیں دی. امہل یمہل، امہالن کا معنی مہلت دینا. لم یمہل ہو، اس نے اس کو مہلت نہیں دی. وَأَمَرَ بِهِ أَن يُعَذَّبَ وَيُطَافَ بِهِ فِي الْمَدِينَةِ وَيُصْلَبَ، اور اس نے اس کے بارے میں حکم دیا، اور اس نے اس کا حکم دیا، یعنی اس سیاح کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو سزا دی جائے اور اس کو گھمایا جائے شہر میں اور اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے. فلما فعلوا به ذلك جعل السائح يبكي ويقول بأعلى صوته، پھر جب انہوں نے اس کے ساتھ وہ کیا، یعنی سزا دینے لگے اس کو، تو جعل السائح يبكي، تو یہ سیاح رونے لگا. جعل السائح يبكي کا معنی جعل جلو کا معنی کرنا بنانا ہوتا ہے، لیکن جب مضارع کے اوپر داخل ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کرنے لگنا. یہاں پر رونا ہے تو رونے لگا. جعل السائح یبکی، سیاح رونے لگا. ویقول بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اور وہ کہنے لگا اس کی بلند آواز سے، لو انی اطعت القرد والحیۃ والسبع فیما امرننی به واخبرننی من قلت شکر الانسان لم یسر امری الی ھذا البلاء. اگر میں اطاعتن کا معنی ماننا، تابعداری کرنا، اطاعت کرنا، اگر میں اطاعت کر لیتا یعنی مان لیتا بندر اور سانپ اور درندے کو، اگر میں بندر کی اور سانپ کی اور درندے کی اطاعت کرتا، یعنی میں ان کی بات مان لیتا. کہا تھا بندر نے، سانپ نے اور درندے نے کہ کنویں کے اندر جو آدمی اس کو مت بچاؤ، یہ ناشکرا ہے یہ ہے، لیکن اس نے توجہ نہیں دی تھی تو اس کی طرف اشارہ کر رہے، اس آدمی کو بچا لیا تھا. اگر میں بندر اور سانپ اور درندے کی اطاعت کرتا، یعنی ان کی بات مان لیتا، کس میں؟ اس چیز میں جس کا انہوں نے مجھ کو حکم دیا اور جس کی انہوں نے مجھ کو خبر دی، یعنی انسان کے شکر کی کمی، یعنی انسان ناشکرا ہے، انسان کی شکر کی کمی کی انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ ان کو کنویں میں سے مت بچاؤ، اندر ہی رہنے دو، لیکن مانا نہیں، اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے. تو کیا ہوا؟ میں نے ان کی بات نہیں مانی تو لم یسر امری الی ھذا البلاء، تو اگر میں مان لیتا ان کی بات کو تو کیا ہوتا؟ میرا معاملہ نہ پہنچتا. سارا یسیروں سے، یہ لم یسر با ابیو کے وزن پر سارا یسیر کا معنی پہنچنا یا ہو جانا. سارا صاد سے یاد رہے، صاد سے سارا یسیرو، اور ایک ہے سین سے سارا یسیرو، اس کا معنی تو ہوتا ہے چلنا.
اور یہ صاد سے ہے، یہ فعل ناقص ہے. لم یسر امری الی ھذا البلا، تو میرا معاملہ نہ پہنچتا اس مصیبت تک، یعنی ان کی بات مان لیتا تو میری نوبت یہ نہ آتی. وجعل یکرر ھذا القول، اور وہ اس بات کو بار بار کہنے لگا. قرر یکرر کو تقریرن کا منع بار بار کسی چیز کو کہنا. وجعل یکرر ھذا القول، اور وہ اس قول کو بار بار کہنے لگا، ریپیٹ کرنے لگا. یعنی اگر میں بندر کی بات مان لیتا، بندر، سانپ، درندے کی بات مان لیتا، جو جس بات کا وہ مجھے حکم دے رہے تھے اور خبر دے رہے تھے، تو آج میری نوبت یہ نہ آتی. فسمیت مقالتہ تلک الحیۃ، یہ تلک الحیۃ یہ فاعل ہے اور یہ مقالتہ یہ مفعول مقدم ہے. بس اس سانپ نے اس کے قول کو سن لیا. فخرجت من جوہریہا، بس وہ نکلا اس کے بل سے. جوہرن کا معنی بل، یعنی سانپ وغیرہ کے رہنے کا گھر. تو سانپ اس کی بل سے نکلا، یعنی اس کے گھر سے نکلا. فعرفتہ، اس نے اس کو پہچان لیا، یعنی سیاح کو پہچان لیا. فاشتد علیہ امرہم، بس اس کا معاملہ اس پر سخت ہو گیا. فجعلت تحتال فی خلاصہ، تو وہ تدبیر کرنے لگا اس کو چھٹکارا، اس کی رہائی میں. خلاص ان کا معنی رہائی، چھٹکارا. بس وہ تدبیر کرنے لگا اس کی رہائی کے بارے میں. فانطلقت، بس وہ چلا یعنی سانپ. حتی لدغت ابن الملک، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کے بیٹے کو ڈس لیا. لدغ یلدغ، باب فتح یفتح سے، لدغن اس کا منع ڈنک مارنا، ڈسنا. یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کے بیٹے کو ڈنک مارا. فدعا الملک اہل العلم، تو بادشاہ نے اہل علم کو بلایا، علماء کو، جاننے والوں کو بلایا. فرقوہ، بس انہوں نے اس پر جھاڑ پھونک کی. رقا یرقی، رقین و رقین و رقیتن، باب درب ادرب سے ناقص آئی ہے. جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈا کرنا، آصف زدہ کا اثر زائل کرنا. تو انہوں نے اس پر جھاڑ پھونک کیا. شفا یشفی، شفاءن اس کا معنی ہوتا ہے تندرست کرنا، اچھا کرنا، تاکہ وہ اس کو تندرست کر دے یا اس کو اچھا کر دے. یشفوہ، تاکہ وہ ان کو تندرست کر دے یا ان کو اچھا کر دے. فلم یغنوا عنہ شیئا، لیکن انہوں نے اس کو کچھ فائدہ نہیں، لیکن وہ اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے. اغنا یغنی سے، یہ اغنا یغنی، اغنان باب افعال سے. فلم یغنوا عنہ شیئا، انہوں نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے ذریعے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ثم مدت الحیۃ الی اخت لہا من الجن، پھر سانپ گیا الی اخت لہا من الجن، اس کی بہن جو جن تھی، اس کی بہن جو جن تھی اس کے پاس سانپ گیا. ہو سکتا ہے یہ سانپ جن ہو، جن کی شکل میں سانپ آیا ہو. بس پھر سانپ گیا اس کی بہن جن میں سے جن جو ان کی بہن تھی اس کے پاس گیا. فاخبرتها بما صنع السائح الیہا من المعروف وما وقع فیہ، پھر اس نے اس کو خبر دی، یعنی سانپ نے اس کی بہن کو خبر دی کس چیز کی؟ بما صنع السائح الیہا من المعروف، اس احسان کی جو سیاح نے اس کے ساتھ کیا. یہ ماں موصولہ ہے اور یہ من بیانیہ ہے، یہ ماں کی وضاحت کر رہا ہے. من کے بعد معروف، یعنی پھر اس نے اس کو خبر دی اس بلائی، اس احسان کی یا بلائی کی. معروف کا معنی بلائی کے بھی ہوتے ہیں اور معروف کا معنی احسان کے بھی ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس میں بلائی کا ترجمہ ہوگا، وہ بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہاں پر احسان ترجمہ کریں گے. پھر اس نے اس کو خبر دی اس احسان کی جس کو سیاح نے اس کے ساتھ کیا. وما وقع فیہ، اور وہ جس میں وہ گرا، جس مصیبت میں وہ گرا تھا اس مصیبت کی اس کو خبر دی. سانپ جو کنویں کے اندر گر گیا تھا، یہ صورتحال ان کے سامنے بیان کی، بہن کے سامنے. فرقت لہو،
تو وہ نرم ہو گئی، وہ جنات کی جو بہن تھی، سانپ کی بہن جنی، وہ اس کے لیے نرم ہو گئی۔ وانطلقت الی ابن الملک، اور وہ بادشاہ کے بیٹے کے پاس گئی، چلی۔ انطلق من چلنا، وہ بادشاہ کے بیٹے کے پاس چلی۔ وتخایلت لہ، وقالت لہ انک لا تبرؤ حتی یرقیک ھذا الرجل الذی قد عاقبتموہ ظلما۔ اور اس نے اس کو خیال دلایا۔ تخایل یا تخایل، تخایلن کا ایک معنی اترانا بھی آتا ہے، اختیال اور تخایل کا معنی اترانا، لیکن ایک تخایل کا معنی ہوتا ہے یہ خیال دلانا، سمجھانا۔ اس نے اس کو خیال دلایا، اس کو سمجھایا، اور اس کو کہا کہ بلا شبہ انک لا تبرؤ، تو اچھا نہیں ہوگا، یعنی ٹھیک نہیں ہوگا، تو تندرست نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ آدمی جس کو تم نے سزا دی ہے ناحق، ظلمن کا معنی ناحق، جس کو تم نے ناحق سزا دی ہے وہ تیرے اوپر جھاڑ پھونک نہ کرے۔ مطلب یہ کہ یہ سائے جس کو تم نے ناحق سزا دی ہے، جب تک وہ جھاڑ پھونک تیرے اوپر نہ کرے وہاں تک تو اچھا نہیں ہوگا۔ وانطلقت الحیۃ الی الساعی، اور یہ سانپ چلا سائے کی طرف، سیاح کے پاس۔ فدخلت علیہ السجن، پھر وہ اس پر قید خانے میں داخل ہوا، یعنی وہ سانپ داخل ہوا۔ وقالت لہ، اور اس کو کہا انی سیاح سے، ھذا الذی کنت نہیتک عنہ من اصطناع المعروف الی غیر اہلی۔ سب سے پہلے تو سانپ نے اس کو وہ بات یاد دلائی کہ یہ وہی چیز ہے جس سے میں نے تجھ کو منع کیا تھا۔ ھذا الذی کنت نہیتک عنہ، یہ وہی چیز ہے جس سے میں نے تجھ کو روکا تھا۔ یعنی کون سی چیز؟ بلائی کا کرنا، احسان کرنا، الی غیر اہلہ، اس کے اہل کے علاوہ کی، یعنی جو آدمی بلائی کا اہل نہ ہو، جو آدمی اس نے سلوک کا لائق نہ ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ بات اس نے یاد دلائی۔ یہ وہی ہے کہ میں نے تجھ کو اس سے روکا تھا، یعنی بلائی کرنے کا، اس نے سلوک کرنا اس کے اہل کے علاوہ کے پاس، یعنی نا اہل جو لائق نہ ہو، اہل نہ ہو، اس کے ساتھ بلائی کا برتاؤ کرنا اور اس نے سلوک کرنا۔ ولم تطیعنی، اور تو نے میری بات نہیں مانی۔ واتتہ بورق ینفع من سمها، اور اس نے اس کو ایک پرچہ دیا، ایک ورق دیا۔ ورق کا معنی پتے کو بھی کہتے ہیں، درخت کے پتے کو بھی ورق کہا جاتا ہے، اور کاغذ کا ورق اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اس کو ایک پتا دیا جو نفع پہنچائے اس کے زہر سے، من سمها، اس کے زہر سے۔ وقالت لہ، اور اس نے اس کو کہا اذا جاؤ بک لترقی ابن الملک، جب وہ تجھے لے جائے جو کمن آنا اور باقی سے لکھا لانا، جب وہ لائے تجھ کو، یعنی تجھے لے جائے تاکہ تو جھاڑ پھونک کرے بادشاہ کے بیٹے پر، فاسقہ من ماء ھذا الورق فانہ یبرؤ، تو اس کو پلا دے۔ سقا اسقی سے، اسقی یہ واحد امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو اس کو پلا دے من ماء ھذا الورق، اس پتے کے پانی میں سے، فانہ یبرؤ، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی اسے شفا مل جائے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ الْمَلِكُ عَنْ حَالِكَ، اور جب بادشاہ تجھ سے پوچھے تیری حالت کے بارے میں، فَصْدُقْهُ، تو اس کے سامنے سچ سچ بتا دینا۔ صدقہ یصدق کا معنی سچ بات کہنا۔ فَصْدُقْهُ، تو اس کے سامنے سچ بتانا۔ فَإِنَّكَ تَنْجُو انشاءاللہ تعالی، پس تو انشاءاللہ نجات پا جائے گا۔ کہ اور بے شک بادشاہ کے بیٹے کو خبر دی گئی ہے کہ اس نے سنا کہتے ہوئے کہ بلا شبہ تو ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی شفا نہیں پائے گا، یہاں تک کہ یہ سیاح جس کو ناحق ظلمن یعنی ناحق قید کر لیا گیا ہے وہ تیرے اوپر جھاڑ پھونک نہ کرے۔ تو بادشاہ کے بیٹے کو یہ خبر دی گئی، اس نے سنا
کہ تو جھاڑ پھونک کرے گا تبھی جا کر وہ صحت یاب ہوگا، اس لیے وہ تجھے بلانے کے لیے آئیں گے، تو اس ورق کا پانی تو اس کو دے دینا۔ فدعا الملک بالصاح وامرہ ان یرقی ولدہ، بادشاہ نے سیاح کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس کے لڑکے پر جھاڑ پھونک کرے۔ فقال، تو اس نے کہا، لا احسن الرقیہ، میں جھاڑ پھونک اچھا نہیں کرتا، ولکن اسقہ من ماء ہذه الشجرہ، اور لیکن تو اس کو پلا دے اس درخت کے پانی میں سے۔ فیبرؤ باذن اللہ تعالیٰ، پس وہ ٹھیک ہو جائے گا، شفا پا جائے گا اللہ کے حکم سے۔ فسقاہ فبری الغلام، تو اس نے اس کو پلا دیا تو بچہ صحت یاب ہو گیا، یعنی شفا پا گیا۔ وفرح الملک بذلک، بادشاہ اس کی وجہ سے خوش ہو گیا۔ وسألہ عن قصتی، اور اس نے اس کے قصے کے بارے میں پوچھا۔ فاخبرہ، تو اس نے اس کو خبر دی، قصہ بتلایا۔ فشکرہ الملک وآتاہ عطیۃ حسنۃ، پس بادشاہ نے اس کا شکر ادا کیا اور اس کو بہترین عطیہ دیا، اچھا عطیہ اس کو دیا، یعنی تحفہ دیا۔ وامر بالصائغ ان یصلب، اور اس نے سنار کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ فصلبوہ لکذبہ وانحرافہ عن الشکر، بس انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور ان کے شکر سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ ومجازاتہ الفعل الجمیل بالقبیح، اور اس کا اچھے کام کا برا بدلہ دینے کی وجہ سے۔ ومجازاتہ الفعل الجمیل، یہ فعل الجمیل یہ مرکب توصیفی ہو کر کے کہ مجازات جو مصدر ہے اس کا یہ مفعول بنے گا اور یہ ہوئی فاعل بنے گا اس کا، اور اس کو اچھا بدلہ دینا، اور اس کا بدلہ دینا اچھے کام کا برائی سے۔ یعنی کیا مطلب، سنار نے، یہ سیاح نے اس کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کیا تھا، اچھا سلوک کیا تھا کہ کنویں سے بچایا، اس کا صلہ اس نے یہ دیا کہ بادشاہ کی لڑکی کا جو بادشاہ کے پاس لے گیا اور اس کے بارے میں ان کو غلط باتیں کہیں اور ان کو پھنسا دیا، تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کا اچھے کام کا بدلہ دینا برے کام کے بدلے، تو اس کی وجہ سے مطلب ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ان حفر الآبار صدقۃ جاریۃ تعود بالنفع علی المسلم فی الدنیا والآخرہ، کہ کنووں کو کھودنا یہ صدقہ جاریہ ہیں جو نفع کو لوٹاتا ہے مسلمان پر دنیا آخرت میں، یعنی کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کنواں کھودے گا تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کا نفع ملے گا اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا رأى احدا فی عظمۃ او مصیبۃ واستطاع ان ينقذه ويساعده فعليه ان يفعل ذلك، کہ مسلمان جب کسی کو دیکھے فی عظمۃ او مصیبت، پریشانی میں یا مصیبت میں، عظمت کا مطلب بھی پریشانی، مشکل حالت، کسی مشکل حالت میں یا مصیبت میں دیکھے اور وہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کو بچائے اور اس کی مدد کرے، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ کرے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا احسن الیہ انسان فلا بد ان یحرص علی ان یکافئہ علی ھذا المعروف، کہ مسلمان جب کوئی انسان اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے، کہ مسلمان جب اس کے ساتھ، یہ ہو کی ضمیر لوٹے گی مسلمان کی طرف، کہ مسلمان جب اس کے ساتھ کوئی انسان اچھا برتاؤ کرے تو ضروری ہے کہ وہ لالچ کرے اس بات کی کہ وہ اس کو بدلہ دے اس بھلائی کے اوپر یا اس احسان کے اوپر، یعنی کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے تو انہیں اس کا بدلہ دینا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق۔ آخری سبق یہ ملتا ہے ان اللہ ینصر المظلوم فی الدنیا والآخرہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی حمایت نہیں کرتا، مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، میں ایک بات کہہ دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور پھر آگے کچھ جملے ہیں کہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا کا نتیجہ بد دعا براہ راست عرش الہی سے ٹکراتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ مظلوم کافر ہو اور ظلم کرنے والا مسلمان ہو۔ اللہ مظلوم کو دیکھتا ہے کہ مظلوم ہے کہ نہیں، مظلوم ہوگا تو حمایت کرے گا، چاہے وہ کافر ہو کہ چاہے وہ مسلمان ہو۔ تو مظلوم کی اللہ تعالیٰ حمایت کرتا ہے
اس لیے ہمیشہ ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں۔ ظلم کا بدلہ آج نہیں تو کل ضرور مل کے رہے گا، اور یہ یقینی اور طے بات ہے۔ جیسے کہ یہاں پر یہ سنار جو ہے اس نے اس سیاح کے اوپر ظلم کیا تو اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملا۔ اس لیے جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، چاہے ظلم کرنے کی شکل جون سی بھی ہو، ظلم کرنے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کسی کو مار دیا یہی ظلم ہے، کسی کو پیٹ دیا یہی ظلم ہے، بہت ساری شکلیں ہیں ظلم کی۔ تو بہرحال جو بھی ظلم کی شکل ہو، کسی پر اگر کوئی آدمی کسی بھی شکل میں ظلم کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس ظالم کو ضرور بدلہ ملتا ہے۔ اور خاص طور پر جس پر اگر وہ ظلم کر رہا ہے، وہ مظلوم اگر چپ چاپ رہتا ہے، اس کا جواب نہیں دیتا، تو پھر ظالم کے اوپر اور زیادہ سخت مصیبت نازل ہوتی ہے۔ یہ تھا اگلی کہانی کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے اس طرح کی حکایتیں پیش کرتا رہوں گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔